الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ آج بارش کی وجہ سے کچھ تاخیر بھی ہو گئی اور میرا آگے کا سفر بھی ہے۔ اس وقت مجھے ختم کرنا تھا درس قرآن اور وہ ابھی شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے کوئی زیادہ طویل اور لمبی بات تو اس وقت نہیں ہو پائے گی، البتہ دو تین ایسی باتیں جو ہم سب کے کام آ جائیں اللہ کرے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ یہ چھوٹی سی آیت جس کو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ انتہائی اہمیت کی حامل آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جس طرح سے دنیا میں پیدا کیا ہے، یہ انسان کچھ جانتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا واللہ خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم اس حال میں دنیا میں آئے ہو کہ تم کچھ نہیں جانتے ہو، یعنی تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قسم کی صلاحیتوں سے اور مختلف قسم کی خصوصیات سے اپنے فضل و کرم سے نوازا، اس کے نتیجے میں انسان بن سکا اور وہ دوسری مخلوقات اور حیوانات سے ممتاز ہو سکا، الگ ہو سکا۔ اب انسان سے جو سب سے بڑا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یا جو پورے دین اور شریعت کا ایک نقطہ ہے، محور ہے، مرکز ہے، بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے، انسان کا تزکیہ ہو جائے۔ اب یہ جو تزکیہ ہے، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، یہ اکثر و بیشتر بولا جاتا ہے اور ہم لوگ اسے سنتے رہتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس میں دو لفظ بالمقابل استعمال ہوئے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس کا تزکیہ ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ، نامراد ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا۔ بس یہ دو لفظ ہیں، ان لفظوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تزکیہ دراصل نام ہوتا ہے، یعنی نارمل اگر آپ اس کے معنی دیکھیں گے تو صفائی اور ستھرائی، صاف ہونا، پاک صاف ہو جانا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال پاک ہو جاتا ہے، مال صاف ہو جاتا ہے، مال کی گندگی نکل جاتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب تزکیہ یہ انسان کی صفائی ہے، اور تزکیہ یہ اگر آپ سمجھیں تو یعنی یہ سمجھنے کے لیے بہت اہم بات ہے، یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے۔ یہ میں نے کل اشارہ کیا تھا اس کی طرف، تعلیم اور تربیت یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے کہ آج بیان ہو گیا، آج تقریر ہو گئی، آج تفسیر ہو گئی، آج جو ہے تھوڑا سا تلقین اور وعظ کی محفل سج گئی، آج تھوڑی سی ملاقات ہو گئی، تعلیم کا حلقہ لگ گیا اور آپ کی اصلاح ہو گئی۔ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک لگاتار اور مسلسل عمل ہے، لگاتار دھیرے 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 انسان ترقی کرتا ہے۔ جیسے ایک رات میں کوئی تعلیم نہیں حاصل کر سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کبھی کہ آپ رات کو سوئیں اور آپ سونے سے پہلے ایک کتاب کے 15-20 اوراق پڑھ لیں اور جب صبح ہو تو آپ علامہ ابن تیمیہ بن کے اٹھیں، یا ابن القیم الجوزی بن کے اٹھیں، یا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بن جائیں، یا پھر آپ جو ہے شیخ غزالی کی طرح ہو جائیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ لگاتار ایک محنت ہے، لگاتار ایک محنت ہے، لگاتار ایک محنت ہے جس کو کرنا ہی پڑے گا، تب جا کے آپ کو علم آئے گا۔ اسی طرح تزکیہ ایک محنت ہے، لگاتار ذکر، لگاتار دعا، لگاتار مناجات، لگاتار مانگنا، لگاتار دعوت، لگاتار فکر، لگاتار قرآن، لگاتار ایک اندر سے اپنی اصلاح کا جذبہ، تب جا کے انسان کا تزکیہ ہو پاتا ہے۔
اور تزکیہ جس کا ہو گیا وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہوگا، جس کا تزکیہ نہیں ہوا وہ کامیاب نہیں ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ ہے جس کو کہا جاتا ہے، قرآن نے استعمال کیا ہے، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کامیاب تو یہ ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا۔ اب یہ ایک پورا موضوع ہے، میں انشاءاللہ آپ کے یوتھ کلب کے سامنے جب بھی اگلی مرتبہ حاضری ہوگی، یا اگلے مہینے تو نہیں، رمضان المبارک چل رہا ہوگا، اس کے اگلے مہینے مئی کے مہینے میں یا بیچ میں جب بھی حاضری ہوگی، تو میں ایک 2-3 گھنٹے کا پورا پروگرام کروں گا، اور اس میں تزکیے کا کانسیپٹ کیا ہے، تزکیہ کسے کہا جاتا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے، اور اس کے مراحل کیا ہیں، اس کے مدارج کیا ہیں، درجات کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ پرسیر گفتگو ہوگی اگر آپ حضرات حاضر ہو جائیں گے تو، جیسے کل آئے تھے ہے انشاءاللہ۔ اگر آئیں گے تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی، کیونکہ عمل میں لانے سے پہلے چیز کا ذہن میں آنا ضروری ہے، ذہن میں آنے کے بعد چیز عمل میں آتی ہے نا۔ آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں سنا تبھی تو زکوٰۃ دی، اگر آپ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں سنتے تو نہیں دیتے۔ ایسے ہی آپ تزکیے کے بارے میں سنیں گے تبھی تزکیے پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن اس کا ایک کرنٹ موقع یہ ہے کہ رمضان المبارک ہے، یہ بھی تزکیے کا بڑا اچھا موقع ہے، اس میں گفتگو آ رہی ہے انشاءاللہ۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ناکام و نامراد ہو گیا جس نے خود کو مٹی میں ملا دیا۔ دسّ یدسّو کے معنی آتے ہیں کہ انسان جو ہے یعنی کہ اپنے آپ کو مٹا دینا، ملا دینا مٹی کے اندر، کیونکہ انسان مٹی سے ملا ہے، اور ہمارے یہاں عرف بھی ہے تم نے اس کام کو مٹی میں ملا دیا یار، کہتے ہیں نا، کیونکہ انسان خود مٹی سے بنا ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک تزکیہ اور ایک اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دینا، آزاد چھوڑ دینا، اپنی فکر نہ کرنا۔ ان دونوں میدانوں میں کام دنیا میں ہو رہا ہے، تزکیے والے اپنا کام کر رہے ہیں، اور انسان کو برباد کر دینے کی محنتیں وہ اپنی جگہ ہو رہی ہیں۔ تزکیہ کرنے والی جماعت یہ بڑی تھوڑی سی ہے، مختصر ہے، بڑی چھوٹی ہے، تعداد میں کم ہے، اور انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے۔ اور آزادی کی دعوت، اباحیت پسندی کی دعوت، اور اپنی خواہشات کو کھلا پوری کرنے کی دعوت، یہ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پوری دنیا کا بڑا حصہ پڑا ہوا ہے۔ اب سوال ایک اپنے آپ پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں لوگ زیادہ اس والی لائن کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں، یعنی وہ تزکیے سے، اپنی صفائی ستھرائی سے، اپنے کو اچھا بنانے سے آخر دور کیوں ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بگاڑ کی راہ کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں۔ میں ایک اصولی بات کہوں گا یہاں، آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی، اور اسی پہ انشاءاللہ جو ہے ہماری بات بھی پوری ہوگی۔ اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، جتنی بھی چیزیں اعلیٰ ہوں گی، جتنی بھی چیزیں بڑی ہوں گی، عظیم الشان ہوں گی، جن کے بعد نتائج بڑے زبردست آنے ہوں گے، اس کے بارے میں یاد رکھیے وہ نفس پر بڑی مشکل ہوگی، اس کا مجاہدہ بہت زبردست ہوگا، کیونکہ اس پہ انعام بڑا ملنا ہے۔ فجر کی نماز میں اٹھنا، ظاہر سی بات ہے، فجر کی نماز میں اٹھنا محلہ پنجابیان والوں کا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، کیونکہ رات میں جلدی 9 بجے سو جاتے ہیں، صبح بہت جلدی 11 بجے اٹھ جاتے ہیں، یہ صبح بہت جلدی 9 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو صبح کا اٹھنا ہے یہ بڑا بھاری ہے۔ ایک آدمی جس کو دین کی فکر ہے، جو سو کالڈ دیندار ہے، جو کہتا ہے میں دیندار ہوں، یا مجھے دین کا بڑا جذبہ ہے میرے اندر، اور وہ فجر کی نماز نہ پڑھے، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ صحیح نہیں۔ اس سے اوپر چلے جائیں گے، تہجد، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا اٹھنا یہ سب سے زیادہ دل کو کچل دینے والا ہوتا ہے، دل کو رگڑے لگتے ہیں، تہجد میں اٹھنے سے کھٹائی ہو جاتی ہے بہت اچھی، اور بات اس وقت بڑی سیدھی سیدھی نکلتی ہے، کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا۔ حضرت تسبیح پڑھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بزرگ ہیں حضرت، اس وقت حضرت ذکر بالجہد میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں مولانا صاحب، بڑی ضربیں وربیں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، چلو بھائی بیان کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، کیا الفاظ کا ذخیرہ ہے، اور کیا وے آف ٹاکنگ ہے، اور کیا اپنی بات کو پیش کر رہے ہیں، کیا اورینٹیشن ہے، سبحان اللہ، آپ یہ کہیں گے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے کسی کو اوپنلی صدقہ دے رہے ہیں، اس میں بھی تعریف ہو جائے گی، لیکن خاموشی سے رات میں اکیلے گھر میں بیوی بچے سو رہے ہیں، مان لی آپ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اب اللہ ہے اور آپ ہیں، اور تو کوئی ہے نہیں، تو اس لیے وہ اٹھنا بھی بڑا مشکل، اور اس اٹھنے کے بعد نفس کی اصلاح بہت آسان،
اس لیے بعض بزرگوں کے سلسلے میں تہجد کی تاکید اور تلاوت کی تاکید اس وقت سب سے زیادہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے. ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کلیئر؟ تو جو چیزیں نفس پر بھاری ہیں، جو چیزیں کارآمد ہیں وہ نفس پر بھاری ہیں، اور جو نفس پر بھاری ہے وہی کارآمد ہے. یہ اصول ہے، ایک بڑا بنیادی اصول، بیسک پرنسپل. اس کے مقابلے میں جن چیزوں میں نفس کو لذت مل رہی ہے وہ بڑی آسان ہے، ان میں بڑا مزہ ہے. یا یہ کہیے جن میں بڑا مزہ ہے وہ نفس پر آسان ہے. ایک بڑا، میں 2 جملے بول رہا ہوں، اس کو یاد کر لیے گا، یاد کر لیے گا. موجودہ دور کا انسان وہ تعلیم یافتہ ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے. تعلیم یافتہ ہونا الگ بات ہے، ہدایت یافتہ ہونا الگ بات ہے. تعلیم کا انبار کسی کے پاس ہو سکتا ہے، فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر وہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہے، وہ علم اور گیان اور نالج کو بانٹ رہا ہے، اسپریڈ کر رہا ہے. لیکن آپ جب اس کی عملی زندگی دیکھیں گے تو وہ کہتا ہے شراب پینے میں کوئی حرج نہیں. آپ اس کی عملی زندگی دیکھیں گے تو وہ کہے گا کہ جو ہے سگریٹ پینے میں کوئی حرج نہیں. وہ کہتا ہے کہ جو ہے زنا کاری میں کوئی حرج نہیں. یہ انسان کی آزادی ہے، یہ انسان لبرل ہے، یہ انسان جو ہے بالکل آزاد پیدا ہوا ہے، یہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو گویا کہ علم کے ساتھ ساتھ خباثتوں کا لدا ہوا ایک پہاڑ بھی انسان ڈھو رہا ہے اپنے ساتھ. یہ عجیب غریب تبدیلی آئی ہے 100 سال کے اندر کہ انسان تعلیم یافتہ ہو گیا ہے، ہدایت یافتہ نہیں. ایک بات. اور دوسری بڑی بنیادی بات جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو چیزیں آسان ہوتی ہیں ان کا نفس پر اثر نہیں پڑتا ہے، جو چیزیں نفس کے لیے مشکل ہوتی ہیں انہی پر نتائج ظاہر ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، زبان کی لذت کی عادت، زبان کی لذت کی عادت، جی آج بریانی ہونی چاہیے، آج قورمہ ہونا چاہیے، اور کیا بنا ہے؟ آج بکرے کا گوشت بنا ہوا ہے، آج بکرے کا گوشت بنا ہوا ہے. میں کل سفر سے لوٹ رہا تھا وہاں سے، علی گڑھ سے، تو ہمارا بھانجا ہے وہ بڑا بے تکلف ہے، ہم سے اس کا فون آیا، میری عمر کا ہے، اس کا فون آیا، کہنا ارے آپ نے فون نہیں کیا مجھے، میں پروگرام میں آتا اور یہ ہوتا، یہ سب باتیں چل رہی تھی. تو کہنے لگا کہ جو ہے وہ تفریح لیتا ہے، اور یار کیا تھا کھانے میں؟ تو میں نے کھانے میں کیا تھا، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بکرے کی بریانی تھی اور بکرا تھا. تو وہ ہنسنے لگا بہت دیر تک ہنسا، کہنے لو بھائی حد ہو گئی، کہنے بکرا تھا اور ایسے کہہ رہے ہیں بکرا تھا، بریانی تھی. نہیں، میں نے کہا یار بکرے اور بکرے کی بریانی کا میٹر کیا ہے؟ بکرا تھا، بریانی تھی، کام ہوا ختم، کھا کے چل دیے ہم آگے. کہنے بتائیے کیا ذبح کریں گے آپ کے لیے؟ میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے. کہنا آپ ناشکری کر رہے ہیں. میں نے کہا ناشکری نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. تو اب اس کے لیے زبان کی لذت ہی سب کچھ ہے. اب اگلا سوال اس کا، آپ گجرات گئے تھے یار تو کیا کیا کھانے کو ملا تھا آپ کو؟ کیا کیا کھانے کو ملا تھا؟ میں نے کہا بھائی کھانے میں اللہ کی تمام نعمتیں تھی. میں نے کہا سرمئی مچھلی بھی تھی، پاپلیٹ بھی تھی، ایسی مچھلی تھی، ایسا. کہنے رہے یار مزے تو آپ ہی کے آ رہے ہیں بس لو. یعنی اب سارا خلاصہ یہ ہے کہ زبان کو لذت مل جائے. جو انسان زبان کی لذتوں کا عادی بن جاتا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، وہ انسان سب سے آسانی سے غلام بن جاتا ہے. زبان کی لذتوں کی عادت انسان کو غلام بنا دیتی ہے. اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا. خواہشات جس کی جتنی زیادہ ہوں گی اس کے اوپر شیطان کا تسلط اتنا آسان ہو جائے گا. اور جو خود اپنی خواہشات کا غلام بن گیا ہو، میرے جیسا کوئی بیکار انسان، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا کرتا ہے. تزکیے کے لیے بنیاد یہ ہے کہ ہم لگاتار تزکیے کے عمل میں چلتے رہیں. لگاتار، جیسے کہا جاتا ہے 3 تسبیح پوری ہوئی نہیں ہوئی، ہے نا. روزانہ کی تلاوت، روزانہ کا ذکر، روزانہ کی فکر، روزانہ کی تسبیحات، روزانہ کا ایک صدقہ کرنے کا معمول، روزانہ کا استغفار کا معمول، روزانہ کا نمازوں کا معمول، روزانہ کی جو ہے اوابین، روزانہ کی اشراق، روزانہ کی تہجد. یہ لگاتار ایک پروسیس ہے جس کے نتیجے میں انسان کی اصلاح ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے. ایک وقت چھوڑ دی 2 وقت پڑھ لی، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس کے نتیجے میں انسان دوسری راہ پر چلا جاتا ہے. یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ انتہائی قابل قدر ہے، انتہائی اہم ہے، انتہائی اعلیٰ ہے. آج سے آپ یہ طے کر کے جائیں کہ ہم آج سے رمضان کی تیاری شروع کریں گے. اور وہ تیاری یہ ہے، عید کے کپڑے، عید کی چپلیں،
عید کی فلانی چیزیں، یہ سب آپ رمضان المبارک سے پہلے تیار کروا لیں، ورنہ ہمارے یہاں 25ویں شب میں کہاں جا رہے ہو؟ ٹوپی رہ گئی لانے کو، ٹوپی لینے جا رہا ہے۔ 26ویں شب میں کہاں جا رہے ہو؟ چلو وہ بیلٹ رہ گئی تھی پینٹ کی لانے کے لیے، چلو بازار چل رہے ہیں۔ 27ویں شب میں کہاں جا رہے ہو؟ وہ گھوڑا چھاپ چائے پینے جا رہے ہیں، یہاں پر گھوڑا چھاپ چائے پینے جا رہے ہیں 27ویں شب میں۔ فلانا کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیا تماشا ہے؟ یہ 10 راتیں یا 30 راتیں ملی ہی اسی لیے ہیں کہ ان راتوں میں ہم بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے دل کو پاک صاف کر لیں، اپنے دل کو دھو لیں، قرآن کا شغف ایسا ہو کہ قرآن سے فرصت نہ ملے، لگاتار لگے رہیں، لگاتار لگے رہیں، لگاتار لگے رہیں، تدبر میں، تفکر میں، مطالعے میں، پڑھنے میں، قرآن پاک کے الفاظ سے فیض اٹھانے میں لگے رہیے، تب جا کر تزکیہ ہوتا ہے۔ حضرت ایسے نہیں ہوگا۔ یہ بڑی کوششیں ہیں، اللہ ان کوششوں میں ہمیں کامیاب فرما دے، اللہ ان کوششوں میں ہمیں کامیاب فرما دے اور رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ ورنہ میں نے شاید پچھلے مہینے ایک بات کہی تھی، تزکیہ اگر یہاں نہیں ہوا، یاد ہے وہ والی مثال، تزکیہ یہاں نہیں ہوا تو تزکیے پر جنت ہے، تزکیے پر جنت ہے۔ اگر تزکیہ مکمل نہیں ہوا تو پھر آگے تزکیہ ہوگا۔ دنیا میں تزکیہ صفائی ستھرائی کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے نہیں کی، نتیجہ بیماری آ گئی، بیماری گناہوں کی معافی کا ذریعہ، گناہوں سے پاک صاف ہونا تزکیہ ہے۔ نمبر 2، پھر نہیں ہوا، کوئی اللہ نہ کرے بڑا نقصان ہو گیا، دل ٹوٹا، تکلیف ہوئی، تزکیہ ہو گیا، چلو یہ بھی نہیں کر پایا آپ، یہ بھی نہیں ہوا آپ کے ساتھ، اب آگے چلے، جیسے کپڑا گھر میں نہیں دھل پایا، گھر میں صاف نہیں ہو پایا تو کیا کہتے ہیں؟ دھوبی کے پاس بھیج دو، یعنی ابھی داغ باقی ہے۔ اب وہ قبر میں پہنچے عالم برزخ میں، وہاں پٹائی ہوئی، یہ تزکیہ ہوا، وہاں صفائی ستھرائی ہو گئی، اب یہ تزکیہ ہو کر پاک ہو گیا، اب یہ عالم محشر میں پہنچے گا تو یہ پاک صاف ہوگا۔ کہہ رہے نہیں صاحب یہ تو بہت ہی کرنے والا تھا، یہ تو بڑے پاپ کر رکھے تھے۔ اچھا پاپ کر رکھے تو کیا اب کیا ہوگا؟ چلو اب میدان محشر میں پہنچو، وہاں کی گرمی جھیلو، تو وہاں کی گرمی جھیلی، پھر کچھ صفائی ستھرائی ہو گئی کہ نہیں اس سے بھی پاپ صاف نہیں ہوئے، ابھی معاملہ بہت بڑا باقی ہے۔ کہ اب معاملہ کیسے حل ہوگا؟ لانڈری میں بھیجو بھائی، اب لانڈری میں، وہ لانڈری میں بھیجا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ جہنم کی لانڈری میں صفائی ہوئی، اب یہ جو پاک صاف ہوا اب جنت کے لائق ہوا ہے، اب جنت میں جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ایسے ہی ہے۔ اور باقی جو میدان حشر میں عذاب اور قیامت کی جو سارے مناظر ہیں، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، انفرادی عذاب جو ہے نا وہ قبر میں پورا ہو جائے گا، انفرادی عذاب، پٹائی وٹائی ہو کے معاملہ سیٹ ہو جائے گا، ایمان والے کا معاملہ یہیں سیٹ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وہ ہمیں ملتی ہے، ضعیف ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا اکثر عذاب قبر میں ختم ہو جائے گا، پٹائی وٹائی ہو کے معاملہ سیٹ ہو گیا، اللہ ہم سب کی اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ تو اب آگے عیش ہے، نماز پڑھتا تھا، جوان تھا، عبادت کرتا تھا، عرش کا سایہ ملا ہوا ہے، اور اس کو وہ جو 50,000 سال کا وقت ہے وہ فجر کی 2 سنتوں کے برابر لگ رہا ہے، آرام سے معاملہ سیٹ ہوا، جنت کی طرف چلا گیا، یہ اس کا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب جس نے اجتماعی غلطی کی ہے، ہاں اجتماعی غلطیاں یہ بہت بڑی ہیں، آپ کی وجہ سے کسی پوری قوم کو نقصان پہنچا، آپ کے کسی کام سے پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہوئی، ان کا حساب و کتاب بڑا سخت ہے، پھر وہ وہاں پر ہوگا میدان حشر میں۔ آپ کے کسی کام سے امت کو بے پناہ فیض پہنچا، یہ الگ لوگ ہیں، یہ الگ لوگ ہیں۔ حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ نے تو عجیب بات لکھی ہے، میں نے شاید بیان کی ہے اس سے پہلے، شاہ صاحب نے لکھا ہے پڑھے لکھوں کا حساب الگ ہوگا اور بے پڑھے لکھے لوگوں کا حساب الگ ہوگا۔ بے پڑھے لکھے لوگ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ پر مہر لگا دی گئی، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، ہے نا، جسم کے اعضاء و جوارح بولیں گے، کیونکہ یہ پڑھ تو سکتا نہیں ہے، اس لیے اس کے خلاف گواہ خود اس کے جسم کو بنا دیا جائے گا، چل بھائی۔ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، جنہوں نے پڑھ لکھ لیا ہوگا، ان کا حساب الگ ہوگا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان اس کے گلے کے اندر اس کا اعمال نامہ ٹانگ دیا جائے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ایک کتاب ہوگی، ایک دفتر ہوگا، وہ کھول دیا جائے گا، اقرأ کتابک، پڑھے لکھے ہو پڑھو، کیا کیا تھا؟ 10:52 پر غیبت کی تھی، لکھا ہوا کی تھی، کہاں کی تھی؟ فلاں جگہ کی تھی، ہے نا،
2:45 پر فلانا کام کیا تھا، پڑھو پڑھو پڑھو. جیسے کہتے ہیں نا کسی سے جب آپ غصہ ہو اور اس کا کال ریکارڈ نکلوائیں، یہ رکھا ہے تمہارا کچا چٹا، پڑھ اسے، کہتے ہیں نا پڑھ دیکھ کیا لکھا ہوا ہے. یہی ہوگا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. یہ کافی ہے تیرے لیے، تیرا رجسٹر پڑھ لے اور اپنا پھر فیصلہ خود کر لے. سمجھدار ہوگا وہ سرنڈر کر دے گا، اللہ غلطی ہو گئی، اور جو سمجھدار نہیں ہوگا وہ کہے گا میں کیا کروں. اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے پیارے، ایک ایک نوجوان سے میری درخواست ہے رمضان مبارک کی تیاری شروع کریں، اپنا سارا کام سمیٹیں اور سمیٹ کر رمضان کو صرف اللہ کے لیے لگا دیں، اللہ کے لیے وقف کر دیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ یہ سعادتیں دے دیتا ہے. اللہ ان نیک بخت بندوں میں ہمیں شمار فرما دے. اللہ تعالیٰ رمضان سے فائدہ اٹھانے والے بندوں میں ہم کو شامل فرما دے، اور اس رمضان میں ہمارے تزکیے کا عمل شروع ہو جائے، بلکہ آج سے شروع ہو جائے، آج سے شروع ہو جائے، آج سے شروع ہو جائے. اور آج سے ہم پورا فیصلہ کریں، نکلیں، جائیں عید کے کپڑے خریدیں، بنوا لیں. میں الحمدللہ 15 دن پہلے اپنے اور اپنے بچوں کے کپڑے بنوا چکا ہوں، بنوا کے میں نے رکھ دیے الحمدللہ رب العالمین. اب سے 15 دن پہلے تیار ہو گئے تھے، لینے نہیں جا پایا تھا، لے کے تو 3-4 دن پہلے آئے، لیکن بنوا دیا الحمدللہ. بیگم صاحبہ کے بھی تیار ہو گئے ماشاءاللہ. میں نے کہا بھائی یہ ہے، آپ دیکھ لیں، یہ ہو گیا، سب کام نمٹ گیا الحمدللہ رب العالمین. آپ نپٹائیں کام، زیادہ بازار کے کام نہ چھوڑیں، اللہ کی طرف توجہ کو منہمک کر دیں، اس لیے کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس کی طرف ہم کو سب سے زیادہ توجہ کرنی ہے. اللہم انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. آپ ہی ہیں جو بہترین تزکیہ کرنے والے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، تزکیہ اللہ ہی کرے گا، ہے نا. یہ ایک معمول بنا لیں. اور ساتھ میں ایک ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہے، ایک کتاب آتی ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی، پر نور دعائیں، پر نور دعائیں. وہ کتاب حاصل کر لیں، مولانا عفان صاحب منگا دیں گے، اس کتاب کو حاصل کریں، اور رمضان میں روز ایک دعا، روز ایک دعا، یہ یاد کریں، ایک دعا، کسی بھی چیز کی ایک دعا. تزکیے کا دوسرا سب سے زبردست میتھڈ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ معصورہ کو یاد کرنا ہے. توفیق مل جائے حزب العظم لے لیں، مناجات مقبول لے لیں، اس میں حضور کی دعاؤں کو دیکھیں اور اس کو یاد کر کے اپنی دعاؤں میں مانگیں. اپنی دعا وہی دعا بنائیں جو حضور نے مانگی. اللہم اجعل وسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. ایسی دعائیں مانگ گئے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ یہ مانگ سکتا ہے. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا. مانگیے، رمضان میں مانگیے، ٹوٹ جائیے، ٹوٹ کے مانگیے، ڈوب کے مانگیے، ایسا مانگیے کہ اللہ کو ترس آ جائے کہ یار یہ مان ہی نہیں رہا ہے، دے دو، ہٹاؤ. افطار سے پہلے کی دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر وقت مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے. تمنا جو دعا بن گئی ہو قبول ہوتی ہے. کہاں آپ ادھر ادھر کے چکر میں پڑیں. کسی چیز کا تاثر ہو، قرآن پاک اٹھائیے اور پڑھ لیے. ایک چھوٹی سی بات بتا کے میں بات پوری کر رہا ہوں آج کی. میں جب 4 سال پہلے کی بات ہے، مدینہ منورہ سے واپس ہو رہا تھا، روانگی تھی ہماری، ویسے ہی جو ہے وہ یہاں ملک کے نتائج الیکشن کے 2019 کی بات ہے، یہ نتائج آنا شروع ہوئے، اور جو ہوا تو آپ سب کو معلوم ہے، بڑا عجیب ایک تاثر قائم ہوا. ان کا یار یہ کیا ہو گیا. ان کا اللہ بڑا عجیب، دل بھی بڑا عجیب سا ہو رہا ہے، اور ایک عجیب کہ یار وہاں کیا ہوگا. بس میں نے کہا تاثر کو ختم کرنے کا طریقہ اللہ کا کلام ہے. میں نے قرآن پاک اٹھایا اور وہاں سے پڑھنا شروع کیا، اور انڈیا آنے تک جتنی اللہ نے توفیق دی پڑھتا رہا. آپ یقین مانیں جب میں یہاں اترا ایسا لگا دل ہلکا ہو گیا ہے، بوجھ ہلکا ہو گیا ہے. قرآن سے ربط کو مضبوط کریں، قرآن سے ربط کو مضبوط کریں. ادعیہ معصورہ، مسنون دعاؤں کا اہتمام، اس کو یاد کرنا، اس کو اپنا گویا کہ شغف بنانا، یہ معمول بنا لیں. اور یہ 2 کتابیں ضرور اللہ موقع دے لیں، پر نور دعائیں اور مناجات مقبول، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اعلیٰ کتابیں. ترجمے پڑھیں، اس کو یاد کریں، اپنے دعاؤں میں شامل کریں، زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرما دے، آپ حضرات کی توفیق عطا فرما دیں. سچی اور حقیقی بات یہ ہے، اللہ جانتا ہے میں آپ سب سے زیادہ محتاج ہوں ان سب چیزوں کا. اللہ میری بھی عافیت کے ساتھ اصلاح فرمائے، خیر کے ساتھ تزکیہ فرمائے، آپ کا بھی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین.